سورۃ حامیم السجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور اصل میں جو سورہ سجدہ صرف کہلاتی ہے، جو کہ سورہ احزاب سے متصل قبل تھی، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سورہ، اس کا پورا نام ہے الف لام میم السجدہ، یعنی سجدے والی یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، تو حامیم السجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامیم سے، اور وہ ہے الف لام میم السجدہ، لیکن عام طور پر اس کو صرف سورہ سجدہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو بات واضح نہیں ہوگی، تو یہ حامیم السجدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت، یعنی ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی، عقیدے میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی، اپنے خیالات کو، نظریات کو باطل توہمات سے، مشرکانہ خیالات سے نکال دیا، توحید سے اس کا باطن منور ہو گیا، اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھک گیا، اس کی بندگی یا تو ہمتن اللہ کا بندہ ہے، اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے۔ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے، تب تو بڑی سہولت ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود، آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دین کے نیچے آ گیا۔ خلافت راشدہ میں کیا شکل تھی؟ یہی تو تھی۔ اب نہیں ہے، باطل غالب ہے، تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکیں گے؟ 5%، 10%، 15%، اور کتنی کریں گے؟ اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے، کفر کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں تو ہے، تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے، اس قوم کے فرد ہیں، تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے انڈر پروٹیسٹ، اس کو ذہناً کبھی ریکنسائل نہ کرے، کبھی تسلیم نہ کرے دل میں، اور زندگی میں سے، اپنی قوتوں میں سے، اپنی صلاحیت میں سے، اپنے اوقات میں سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، جو سب سسٹمز لیول کا ہو، اور باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکوں اور اللہ کے دین کو قائم کروں، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ جس شخص نے یہ کام کر لیا، اب اسے کیا کام کرنا ہوگا؟ اب اسے لوگ تلاش کرنے ہوں گے، باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان کام تو نہیں، ایک آدمی تو نہیں کر سکتا، اکیلا چنا تو بھاڑ نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے جمعیت چاہیے، جماعت چاہیے، پوری ایک قوت چاہیے، وہ قوت کیسے آئے گی؟ جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے، تو دعوت اللہ یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے سورہ حامیم السجدہ کا۔ توحید انفرادی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی، انفرادی سطح پر توحید فی العبادت، توحید فی الدعا، اور دونوں مخلصین لہ الدین کی شرائط کے ساتھ۔ اب یہ دعوت کا ہے، لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ، اس کا آرگن کیا ہے، اعلی دعوت کیا؟ قرآن مجید، لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ 6 مقامات پر 6 رکوع ہیں کل، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کا آپ کو بتایا تھا کہ تانا بانا ہے، اس میں 16 جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے۔ ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے، وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کثرت سے ہے۔ ایک یہ تیسری صورت ہے، اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس لیے کہ دعوت اسلامی کا اعلیٰ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، انذار قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے سے، نصیحت اور واعظ قرآن کے ذریعے سے، یہ سب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، باقی یہ کہ اور بھی چیزیں آئیں گی، عام جو مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے، اور کچھ اور علمی نکات بھی اور ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس ہستی کی طرف سے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل بھی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہی سے اس کا دوسرا نام جو ہے فصلت، سورہ فصلت، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہے خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ، جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا جائے ڈسکریٹلی، ایک ہوتا ہے کوئی گڑبڑ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا، نہیں، ایسی کتاب اس میں ہر شے علیحدہ علیحدہ واضح کر دی گئی ہے، جس کی آیات تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دی گئی، قرآن عربی، ایک قرآن عربی کی صورت میں، قومی یعلمون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم رکھتے ہوں، بشیرا و نذیرا، اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے،
ظاہر بات ہے اسی کے ذریعے سے محمد بشارت دے رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے اس کو آپ کی زبان میں اے نبی آسان کر دیا اس قرآن کو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اعراض کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں، ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہے جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، ارے محمد ہمارے کانوں میں ثقل ہے، آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی۔ اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے، وہ ادب کے ساتھ وہ تہذیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے، تو اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردے پڑے ہوئے، آپ کا یہ ساری محنت لا حاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے، ہمارے کانوں کے اندر ثقل ہے۔ وہ بیننا و بین کا حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے۔ فعمل اننا عاملون، یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے، تو اے محمد تم بھی اپنا سا کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، زور لگا لو، تو ہم بھی زور لگا رہے ہیں، ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اب دیکھیے ادھر سے کیا ایروگنس ہے، کس طرح کا انداز ہے، اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا، نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یوحیٰ الیہ، اب میں کیسے انکار کر دوں، مجھ پر وحی آئی ہے، وحی کی جا رہی ہے مجھ پر، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ۔ ان صورتوں کا چونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے اندر اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ فاستقیموا الیہ، تو بس اسی کی طرف سیدھے رکھو اپنے رخ کو، واستغفروہ، اور اس سے استغفار کرو، جو خطائیں پہلے ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو غفلت میں زندگی گزری ہے، جو شرک کے اندر اور کفر میں رہے ہو۔ وویل للمشرکین، اور یقیناً بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یؤتون الزکاۃ اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ ہم کہیں گے والذین لا یؤتون الزکاۃ، لیکن یہ زکوٰۃ ایک نظام کی شکل میں تو جا کر مدینے میں آئی ہے، اس کا وہ نظام مکے میں تھا ہی نہیں، تو یہاں پر یہ اپنے لغوی معنی میں آئے گا، زکوٰۃ پاکیزگی، جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ سے تزکیہ نفس کا۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کے وہ منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ والا اسلوب، جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے، کافروں کا آیا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، دائمی اجر ہے۔ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو، ضد بنا رہے ہو، ند بنا رہے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے، اس کے بجائے تم حاکم کسی اور کو مان لو، اگر انڈیپینڈنٹ ہے، اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے، پھر وہ حاکم نہیں ہے، پھر ساورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے، وہ تو وائسریجنٹ ہے، تو وائسریجنسی تو اور بات ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کے اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو، لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپینڈنٹلی حاکم بنا دیا، ساورنٹی کسی کے لیے، چاہے فرد کے لیے اور چاہے عوام کے لیے، وہ گویا کہ اللہ کے مد مقابل ہو گئے۔ ذالک رب العالمین، وہ ہے تمام جہانوں کا رب، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر مزید 2 دن اس نے لیے کہ اس میں پہاڑ بنائے، ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کو کے لنگر ڈالے، وبارک فیہا، اور اس میں برکات پیدا کی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اس کی غذائیں اور خوراکیں پیدا کر دی اندازے کے مطابق، یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شے ہے، پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا، اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا، اس مٹی کے اندر وہ ساری روئیدگی کا پیدا ہو جانا، صلاحیتیں پیدا ہو جانا، کبھی آگ کا کرا تھا پھر ٹھنڈی ہوئی ہے، پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنڈز تھے صرف، پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ہوا 4 دنوں میں، یعنی 2 دن اور اس میں لگے،
سوال اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک تاحال، یہ بالکل آیات متشابہات میں سے، اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے۔ سوال للسائلین، اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہے صلاحیت روئندگی ہے، خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے، یہ سب کے لیے ہے برابر۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور ابھی وہ ایک دھوئیں کے مانند تھا، یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھی 7 آسمانوں کی علیحدہ علیحدہ شکلیں، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا، ایک بہت بڑا گولا تھا، آگ کا گولا بہت بڑا، پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پھٹ پھٹ کر علیحدہ ہو کر جو ہے گیلیکسیز بننی شروع ہوئی۔ تو یہاں فرمایا ہی دخان، وہ ایک دھواں سا تھا، فقال لها وللارض ائتيا قولا وكرها، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا، دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان، اور زمین سے بھی کہا کہ چلیے آؤ، تم دونوں چلے آؤ، چاہے اپنی خوشی سے، چاہے زبردستی، چاہے جبرن، ہمارا حکم ہے۔ قالتا اتینا طاعین، دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر ہم نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دی ہے 2 دنوں میں۔ تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے، اور یہ کئی مرتبہ آ چکا، گنتی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں 10 مرتبہ تو آ ہی چکا ہوگا اب تک، کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں۔ یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے، اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا، اس کے اندر زمین کی شکل بننا، پھر یہ 7 آسمان اس کے بعد وجود میں آئے، اور ان کو پھر 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے۔ ابھی ہمیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم 7 آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے، تو یہ 6 دنوں کا جو بریک اپ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکوینس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور جب 7 آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم، اس کا امر، ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لیے اللہ نے وحی کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے، وحفظاً، اور حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہی سے در حقیقت میزائل جو ہیں داغے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اے نبی اگر یہ اعراض کرے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تم ان سے کہہ دیجیے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب، کوئی بہت بڑی کڑک، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قوم ثمود پر، اس جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے عاد اور ثمود ان سب کو لیا جا رہا ہے، تو نبی آئے، پے بپے آئے، رسول آئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، ہمیشہ انہوں نے یہی کہا، ہر قوم نے یہی کہا اللہ اگر چاہتا واقعی کسی کو بھیجتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ فإنما بما ارسلتم به کافرون، تو سن لو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، تو عاد کا کیا حشر ہوا، جہاں تک عاد کا معاملہ تھا، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بغیر حق ناحق، وقالوا من اشد منا قوة، اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں؟ کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں، لیکن ایک ہستی تو تھی نا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت، بڑے زور کی، اور یہ جو مصیبت کے دن تھے، نحوست کے دن تھے، فی ایام نحسات، ان میں 7 لیال و 8 ایام، دوسری جگہ آئے گا یہ جو چلی ہے تیز نہایت باد سرسر، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جل کر چلا ہے۔ لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔
واما سمود فہدیناہ، اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی، ہم نے اپنا نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، انہیں نشانی بھی دکھا دی، فاستحبوا العمى علی الہدی، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو، اندھے پن کو ہی محبوب رکھا، انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا، حقائق کو دیکھنا اور ان سے انکار کیا، فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے، فاخذتهم الصاعقۃ العذاب، تو انہیں بھی پکڑا عذاب کے کڑک نے، عذاب الہون، وہ بھی بہت ہی ذلت والا عذاب تھا، بما كانوا یکسبون، ان کے اعمال اور کرتوتوں کی پاداش میں، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن یہ اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، ان کے گریڈز ہوں گے، ان کی بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں، کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے، کسی کو کسی اور طرح کا عذاب دیا جانا ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم، تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف، دیکھیے شہد علیہم، علیہم علی کے میں نے پہلی کئی مرتبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا، شہادت علی یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا، ہمیں کہا گیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دو، جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی دو، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں چمڑے، بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے، وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے، ہر شے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے، تو آج ہمیں بھی اس اللہ نے زبان دے دی ہے، گوجائی دے دی ہے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم، اور تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا، اسی لیے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اب تم کیسے چھپتے، تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ یشهد علیکم سمعکم، کہ تمہارے اپنے کان، ولا ابصارکم، اور تمہاری اپنی آنکھیں، ولا جلودکم، اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی، ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا بہت سی چیزیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں، جو مشائین، جو کہ ارسطو کے پیروکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں ہے، جزیات سے اس سے بحث نہیں، اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں، انہی کو وہ جانتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، ارداکم، اسی ظن نے تمہیں غارت کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی اس طرح کے، چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی، ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات جو ہے اصل میں معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط حرکت نہیں ہوتی۔ فاصبحتم من الخاسرین، تو پھر تم آج بالکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، تو اب اگر یہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اب تو چاہے کریں نہ کریں، ان يصبروا تو اچھا ہے صبر کرو، باقی یہ کہ اگر یہ وإن يستعتبوا فما لهم من المعتبین، اور اگر یہ چاہیں کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لے اور پھر چھوڑ دیے جائیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے، وہ معافی تو دنیا میں مانگتے، استغفار کرتے، اپنی اس زندگی میں کرتے، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا، جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند، اور اب عالم برزخ میں یا عالم آخرہ میں وہاں توبہ کا کوئی سوال نہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں،
فزینوا لہم ما بین ایدیہم، جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے یہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظہ یرسل علیکم حفظہ، تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حکیمانہ کہ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے، اور وہ اب مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہے تو صحیح، شیطان تو ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین، ان کے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو وہ ان کو مزین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہیں، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیا مزین ہو گئی، اسی میں وہ کھپ گئے اور اسی میں گم ہو گئے، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی، وہ سچی ثابت ہوئی، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، تو وہ انہی امتوں میں، انہی اقوام میں کہ جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی گزر چکی ہیں، انہی میں شامل ہو گئے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی، چونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا، لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو، یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تم چلے جاؤ گے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اب اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے، اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے اور کوئی ریڈیو پروگرام ہے، لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے، لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں، آنکھیں کھل رہی ہوں، واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الہدا کے خلاف جو ہے شور اٹھا اس ملک کے اندر، اور آخر وہ قوتیں شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں، ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے، کبھی کبھی دوردرشن پہ دکھا دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بین ہے، پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام نشر نہیں کر سکتا، باقی لوگ جو ہے کوئی مشرق کی بات کر جائے، کوئی مغرب کی بات کر جائے، نہ کوئی تسلسل ہو، یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل ہک اپ پر، پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب، اسی کو میں نے اس کے اندر بیان کیا تھا، اس میں تدریج ہے، ایک منطقی ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ باطل اور شیطانی قوتیں اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس کے اندر تم ہوٹنگ کیا کرو، شور مچایا کرو، جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے، لعلکم تغلبون، تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو، ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر، تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم اليوم، آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارا یہ کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے، اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے، میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میری سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے، اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے، تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُذِيقَنَّ، وہی اسلوب ہے بہت زوردار، ہم لازماً ان کو مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو، عذابًا شدیداً،
بہت سخت عذاب کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے، بہت برا، سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معین ہوگی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، یہ ہے جزا، جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے۔ یہ قرآن کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور اس آگ میں ان کے لیے ہے ہمیشہ کا رہنا۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس کی ہوں گی، وہ کہیں گے وابلہ کریں گے، پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہمیں روکتے رہے، جو ہمارے راستے میں آڑ بن گئے، جنہوں نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے، ذرا ان کو ہمارے سامنے لا، تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونیں کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا، ان سے ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے، اور اس دعوت سے ہمیں ہمارے اور اس دعوت کے مابین آڑ بن گئے، روک بن گئے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے، سب سے گھٹیا۔ ان الذين قالوا ربنا الله، اب یہاں سے جو 7 آیات آ رہی ہیں اس سورہ مبارکہ کی، یہ ہمارے منتخب نصاب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے۔ پہلے حصے میں 4 درس ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اس میں دروس جو ہے وہ جامع ہے۔ سورۃ العصر نجات کے لیے 4 شرطیں بیان کر رہی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے 3 ہی صورتیں، 3 آیتوں کی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ پھر یہی مضمون آیت البر، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے، اور یہ ہے اس کا کلائمیکس، یہ چوٹی ہے، یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے، اور تواصی بالحق کی چوٹی کیا ہے، اور تواصی بالصبر کی چوٹی کیا ہے۔ چوٹی ہر ایک شے کی کیا ہے، وہ ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے، کلائمیکس۔ اور اسی کے عین درمیان میں یہ یوں سمجھیے کہ یہ ہیرا ہے، یہ ایک بہت بڑا ہیرا ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے، یہ 7 آیات کا، اور بالکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس سورت کا عمود ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ یہ استقامت میں قیامت ہے، قیامت مضمر ہے۔ اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے، اس پر جم جانا آسان نہیں ہے۔ جم جانے کا مطلب یہ کہ دل بھی ٹھک جائے، توکل بھی اسی پر ہو، اس کی رضا پر انسان راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائے انسان تن من دھن کے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب۔ ٹھکنے کا مطلب تو یہ، اسی کے لیے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحب نے سوال کیا تھا، حضور میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گرہ سب باندھ دوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ۔ اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے، جن کا اطمینان ہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب ان کا دیکھیے مقام کیا ہے، یہ ہے ایمان کی چوٹی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا پالنے والا، میرا مشکل کشا، مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے، اس پر دل مطمئن ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشیاں مناؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا، یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن دوران حیات دنیاوی بھی فرشتے آتے ہیں، بدر میں آئے ہیں، ان ثبت الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہل ایمان کو جماؤ، تو یہ اثناء حیات میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جاں فضا۔
وَلَكُمْ فِيهَا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس. جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہم نے رکھے ہیں نا. اس میں کیا ہے، کیا کچھ خواہشات ہیں، کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے، اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے، ہم جانتے ہیں، اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہیں گے تمہارے جی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید بڑا جو تم مانگو گے. اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کا علیحدہ ہوگا، اپنے ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے. بچہ کیا مانگے گا، ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا، ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا، ہر ایک کی بات جو ہے. لیکن جو مانگو گے، جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق، لیول آف کانشیسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. اور یہ سب مل کر بھی نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے. اصل ضیافت تو وہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے. اب آ گئی وہ جو اس کا عمود ہے، ومن احسن قولا، جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی، مال حاصل کر لو معاذ اللہ، دنیاوی اقتدار اور حکومت کیا کرنا ہے اس کا، آنی جانی شے ہے، آج ہے کل نہیں، اور اس سے اللہ کیا مسئولیت بڑھتی ہے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، حساب سخت ہو جائے گا. ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے، جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو، یہ گین ہے، یہ نفع ہے، یہ تمہاری کمائی ہے. دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے. نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے، استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی، اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے، دعوت ضائع ہو جائے گی. دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں؟ تو ایسی شے جو مسلم سب کے نزدیک اس سے بات شروع کی، دلیل کیا دے دیا، کیا چیز قائم کی؟ ادفع باللتی ہی احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر. وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو. آخر کٹھور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو. اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، اگلی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا. یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے، اقامت دین کی جدوجہد میں دوسرا رخ بھی آئے گا، لیکن یہاں دعوت کے مرحلے پر تو واقعتاً بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، نہایت بے ضرر انسان، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. فاختہ کسی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا، تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے، سانپ جیسے چوکنا رہتا ہے، تو ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیں. سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. تو واقعتاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے. دعائیں دیجیے انہیں، ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجیے. ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی، حضور نے کہ نہیں کی. یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی، کیا معلوم آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی. تو یہ ہے دعوت کا مقام. تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے. سورہ زمر عبادت اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی، وہ دوسرے افراد تک جائے گی، متعدی ہوگی یہ دعوت، تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے، گروہ وجود میں آئے، جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی.
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور کہیے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی بہت میرا زوم نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی عام مسلمان ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کہ جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، بہت گرم جوش۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو، اور نہیں ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا مادہ ہو، پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں یہ چیزیں ملتی، یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حظ عظیم، بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو انہ لذو حظ عظیم، اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، اس کی سواری دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کے قدم و حجم دیکھو، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ لیکن حظ عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، پھر ادفع بالتی ہی احسن، اس طریقے سے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے، یعنی کبھی غصہ آنے لگے، کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا، اندر سے محسوس ہوا، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اللہ تعالی اللہ مجھے بچا اس سے۔ انہ هو السمیع العلیم، یہ آیت آ چکی ہے سورہ اعراف میں، وہاں ہوا اضافی نہیں تھا، یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور اس کی آیات ہی میں سے ہے رات بھی اور دن بھی، والشمس والقمر، اور سورج بھی اور چاند بھی، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دیکھو سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ فإن استکبروا، پھر اگر وہ استکبار کریں، فالذین عند ربک، تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کی بنا پر، تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہے فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں، فالذین عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تو دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں آئی گیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اس تسبیح کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں، یسبحون لہ باللیل والنہار وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تھکتے نہیں ہیں، سجدہ کر لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے، جب اس کے اندر کوئی روئیدگی نہیں، کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے تو زمین تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تازہ ہو گئی اور ربت اوپر کو ابھری، گویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے نا گھاس، گویا کہ زمین ابھر رہی ہے اوپر۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ پڑتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے، خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں۔ اعملوا ما شئتم، اور ان سے کہا جائے گا کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے، ہم بھی اپنا سا زور لگائیں گے، آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ اس کا جواب ہے۔ اعملوا ما شئتم، کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس الذکر کا، یہاں پھر نوٹ کر لیجئے قرآن کا ذکر آ رہا ہے تیسری مرتبہ، الذکر ہے، یاد دہانی ہے، یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مخفی جو گواہی ہے اسی کو اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہی ہے۔
اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے، دبی ہوئی ہے، تمہارے ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تمہاری عدم توجہی کی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ورنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے اتار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہاں پھر آگے محذوف ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، نوٹ کر لو یہ بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی طاقتور کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ پیچھے سے. اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کجی پیدا نہ کی جا سکے. تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اے نبی جو کچھ نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لیے کہا گیا. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے، دردناک سزا دینے والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، تب پانچویں مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس قرآن کو عجمی بنایا ہوتا، اوپری زبان میں، عجمی زبان میں، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی. اعجمی وعربی، کیا کتاب عجمی زبان میں اور قوم ہے عربی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن عربی جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور واقعتاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ثقل ہے. وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے. اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے، اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے کہ ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک اجل معین ہے. وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اب یہ من ہو، اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبے میں مبتلا ہے. پہلے اختلافات ڈالے اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھیج دی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کا جو وبال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا. وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ، اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ، اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل. ولا تضع، اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے الا بعلمہ، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھیے، تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے. اسی لیے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے من انثیٰ، جو بھی ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے میرے وہ شریک. قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ، تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے. یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے واقعتاً کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے. اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا، اور نعمتیں ہیں اور مانگے گا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے، میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا، میں نے جتنی بھی مشکلات تھیں میں نے بڑے اپنے ناخن تدبیر سے تمام عقدے حل کر لیے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کہف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مکالمہ ہوا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، وہاں رُجِعْتُ ہے، یہاں رُجِعْتُ ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا، گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو، اگر واقعتاً ہو ہی گیا، وہ تو میرا گمان نہیں ہے، یہ ڈکوسلا سا معلوم ہوتا ہے مجھے، اگر ہو ہی گیا، اِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی، اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے، تو یہ کہاں چلا جائے گا؟ میرے اندر جو خیر ہے، جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے، تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مڑ جاتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا سوچو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، امکان تو ہے نا، 1%، 2%، 3%، کسی درجے میں تو امکان ہے۔ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور پھر تم نے اس کا کفر کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندہ کے اندر جا پڑا ہے۔ یعنی سوچو ذرا، غور کرو، جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، اکیلے اکیلے، دو دو مل کر گفتگو کرو، سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آثار ہیں، کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو 40 برس تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی، یہ پوری کائنات جو ہے، آسمان اور زمین، آفاق، وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے، مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کہ جو آج ہو رہا ہے، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ زیادہ یوں سمجھیے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ 200 برس کا ہے معاملہ، اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں، اسی کے اندر ہوا ہے۔ اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے، سب سے اہم پہلو یہ ہے۔ تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں، کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا معجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا، اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا۔ تمہارے ہاں شعراء ہیں، تمہارے ہاں خطباء ہیں، تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے، کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ باقی یہ کہ نہ بھی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس، دوسرے یہ کہ جو فینومینا آف دی نیچر ہے قرآن میں، جو آسمان زمین دیکھو، اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا، اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا، لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے، آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے، الیکٹرانک مائکروسکوپ سے، آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے، تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے، ان کو جو 1400 برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے، وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے۔ اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں لیکن بہت سے پہلو ہیں جو واضح ہو رہے ہیں، اور روزانہ کوئی شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔
لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں، تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا، وہ ایمان لے آئے، مورس بکائی۔ لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا اور ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین، اور پھر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا۔ آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر، روشن ہو کر، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا علقہ، اب علقہ کہاں سے لے آئے؟ اب یہ علقہ فائدہ، فؤاد، فائدہ اس سے ہے، تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ یا کہ تمام اجرام سماویہ کا کل فی فلک یسبحون، جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا۔ کئی دور آئے ہیں، پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکن ہے سورج چلتا ہے، پھر سوچا کہ نہیں یہ تو سورج ساکن ہے زمین چلتی ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کوئی شے ہے ہی نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، کچھ ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے، وہ نیوٹرونز جو ہے وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بےتابانہ، حرکت ہی حرکت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت، البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں، جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے صاف مان لو، جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو حقیقت منکشف ہوگی وہ عین ان الفاظ میں صحیح فٹ ہو جائے گی، اگرچہ ابھی ہم اس کی وضاحت نہیں سمجھ سکتے۔ تو جہاں تکلف نہ کیا جائے، تصنع نہ کیا جائے، کھینچتان نہ کی جائے، یہ نہ کیا جائے، یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرہن کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ لفظ جو آیا ہے سنوریہم، اب سین جب آتا ہے فعل مضارع پر تو وہ مستقبل کی بات بن جاتا ہے، مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں۔ اب ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے، ایکسپلور کر رہی ہے، خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے، اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، آرکٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلوریشن، کہاں تک انسان پہنچا ہے، کیسی جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی، مزید واضح ہوتی جائے گی، مزید اجاگر ہوتی جائے گی، قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر کائنات کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے وہ انہی الفاظ جو اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا، وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں، سمجھ میں کس کی آتی نہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔